اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ. خشوع، نماز میں خشوع کہتے ہیں سنسیارٹی کو، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ. نماز کا جو امپیکٹ ہے، نماز کے جو اثرات ہیں وہ دل اور دماغ پر ہو سکیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز سے میکسیمم بینیفٹ، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. ایک نماز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بطور عبادت کے ہم پڑھتے ہیں، اور ایک نماز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بطور عادت کے. دونوں میں فرق ہے، عبادت اور عادت. عبادت جو ہوتی ہے اس میں نیت ہے، اخلاص ہے، اس میں سنت کے مطابق ادائیگی ہے، اسی کو عبادت کہیں گے. عادت کیا ہے؟ روٹین، خانہ پوری کے طور پر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں جس کے اندر نہ کوئی نیت ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت کے طریقے پر کوئی غور و فکر ہے، تو ایک روٹین کی بن گئی. تو نماز جو ہے روٹین کی اگر پڑھیں گے تو اس کا وہ بینیفٹ نہیں مل سکتا جو ملنا چاہیے. نماز کا بینیفٹ کیا ہے؟ خشوع ملنا چاہیے، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر میں، خشیت میں اضافہ ہو. تو وہ اضافہ کیسے ہوگا؟ اس کے اندر پہلے تو یہ چیزیں بتائی گئیں کہ اپنی نیتوں کو صاف ستھرا کر لیں، یعنی جیسے نیت ہوگی اس کا بینیفٹ اتنا زیادہ آپ کو ملے گا. دوسری جو بات بتائی گئی کہ وہ چیزیں جو آپ کے خشوع میں رکاوٹ بن رہی ہیں اس کو پہلے دور کر لیں. مثال کے طور پہ بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار ہے، اب آپ کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لو، آرام سے کھانا کھائیں گے. عام طور پہ یہ کہتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، ترتیب الٹی ہے. ترتیب کیا ہے کہ آپ جو ہے جلدی جلدی کھانا کھا لو، آرام سے نماز پڑھیں گے. ہمارا جو مسئلہ ہے نا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، آرام سے کھانا کھائیں گے، یہ نہیں ہے. شریعت کا یہ ہے کہ جلدی جلدی آپ کھانا کھاؤ، آرام سے نماز پڑھو، یعنی پہلے کھانا کھا لو پھر نماز بعد میں پڑھنا. اسی طرح سے اگر آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، تو پہلے آپ استعمال کریں، اس کے بعد فریش وضو کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وضو کو بچانے کے لیے ویسے ہی نماز میں ٹھہر گئے، توجہ پوری ہے کہ جب سلام پھیریں گے میں بیت الخلاء جاؤں گا، قضائے حاجت کے لیے جاؤں گا. اب یہ جو ہے اس سے آپ فوکس کیسے کریں گے، توجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کنسنٹریٹ پورا آپ کا نہیں کر سکتے، خراب ہو جائے گا. یا اسی طرح ایسی جگہ نماز پڑھیں شور غل، جیسے اس سے پہلے کے چیپٹر میں آپ نے دیکھا بعض جگہوں پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تاکہ نماز میں آپ توجہ دے سکیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت ڈیکوریٹڈ دیوار ہے، پردہ ہے، وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز شروع ہوتے ہی شیطان وہ بیل بوٹوں پہ نظر ڈال دے گا آپ کی. اب وہ پھول پہ آپ کی نظر ہے کہ یہ کہاں سے بنا، کدھر جا رہی، اس کی لین، اس کی پتیاں، وہ پورا وہی دیکھتے رہیں گے، نماز ختم ہو جائے گی. یا بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے نماز شروع ہوتے ہی شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ کہتا ہے پڑھ لو نماز، دیکھوں گا کتنا ثواب لیتے ہیں. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو اب جو ہے ممبئی میں پلاٹ بک رہا ہے، یعنی نماز کی پہلی نیت میں پلاٹ بکا. اب وہ آپ گئے خریدنے کے لیے، اب اس کے بعد سے پلاٹ آپ کے نام پر آ گیا، اب اس کا کنسٹرکشن پلان بن رہا ہے، ابھی کمپلیٹ بلڈنگ نہیں ہوتی، نماز پوری ختم، سلام پھیر دیتے ہیں، ابھی جو ہے بلڈنگ ہی نہیں بنی. تو اب کیا ہوا، آپ کی پوری نماز میں تھوڑی دیر کے لیے بھی توجہ ادھر نہیں گئی نماز کی طرف، پورا دھیان وہی بلڈنگ بن رہی ہے، خیالی بلڈنگ. سلام پھیرتے ہی پھر شیطان دیکھیں غائب ہو جائے گا، پھر بلڈنگ کا خیال ہی نہیں آئے گا آپ کو، کہاں کا پلاٹ، کون سی دیوار، وہاں تو لوگ ٹھہرنے نہیں دیتے، میں کب خریدوں گا پلاٹ. تو یہ چیزیں کیا ہیں، نماز میں خشوع کے خلاف ہیں. اب ان کو اوائڈ کرنے کا نام نماز ہے. ان کو اگر اوائڈ کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا میکسیمم آپ کو بینیفٹ ملے گا. اب دیکھیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب کھانے کا ٹائم ہو گیا، نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، تو آپ کیا کرو، پہلے کھانا کھا لو تاکہ آرام کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر خلل اندازی ہوتی رہے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب مغرب اور کھانے کا یعنی عشاء اور عشاء دونوں میں، رات کا ڈنر جو ہے اس میں اور نماز کے اندر ایک ہی ٹائم آیا تو پہلے آپ جو ہے کھانا کھا لو تاکہ بھوک ختم ہو جائے، پھر آرام کے ساتھ نماز پڑھنا. نماز کے اندر توجہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت سامنے کوئی کنکر ہے، کوئی تنکے ہیں، تو اس کو کیا کرو، ہر نماز کے ساتھ اس کو جو ہے نا صاف کرتے رہو، اٹھاتے رہو، نہیں. اس میں مسئلہ یہ بتایا گیا ایک بار ہٹا دو بس ختم. پہلے کرو، نماز شروع کرنے سے پہلے چیک کر لو جگہ اچھی ہے نہیں ہے کیا ہے. جب نماز شروع کریں توجہ پوری. نماز میں آپ مصلی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں نماز کے آداب کے خلاف ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح الحصى،
جب نماز کے لیے ٹھہریں تو سامنے کنکریاں وغیرہ اب اس کو چننا مت شروع کرو. اور اگر کوئی آدمی نماز کے لیے ٹھہرے، جیسے اس سے پہلے کی حدیث میں گزر چکا، کبھی اتفاق سے ایسے ہوتا ہے کہ تھوک آ گیا اس کو، اب نماز پڑھتے پڑھتے سامنے تھوک دیں گے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. لیفٹ اور رائٹ تھوکیں گے، کوئی آدمی جس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ اگر سیدھا سادہ مسلمان ہے تو پھر نماز میں ہی تماشا ہو جائے گا کہ آپ اس کے اوپر تھوک دیے، تو وہ تو برداشت نہیں کرے گا. تو اس لیے جو ہے اس میں مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے. جیسے فرمایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه، کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. کس سے میں ڈائلاگ کر رہا ہوں؟ عرض و مناجات، دعا کس سے کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں. تو ایک آپ سمجھیے کہ سینئر عہدے دار ہے، کوئی منسٹر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب سامنے آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بات اس سے کر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ کتنے بے ادب آدمی ہیں، اس کو کوئی تہذیب نہیں ہے کہ کس طرح گفتگو کریں. یا بات کرتے کرتے اچانک تھوک دیا آپ سامنے، کیا خیال ہے؟ وہ اس کو قبول کر لے گا؟ اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بے ادبی کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں. تو اللہ کے سامنے ٹھہریں تو ان سب چیزوں کا اس سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو کہا گیا کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی، کبھی کوئی ایسا اگر ہو بھی گیا تو اس کا ادب بتایا گیا. فلا یبصقن بین یدیہ ولا عن یمینہ ولکن عن شمالہ تحت قدمہ. تو ایسے کرو کہ لیفٹ سائڈ پر، سامنے بھی نہیں، رائٹ کی طرف بھی نہیں، بلکہ لیفٹ سائڈ کی طرف اگر آپ تھوک دیں، اگر وہاں پر وہ جگہ اس طرح کی ہو، یا زمین کے نیچے اس کو دبا دیں، یہ ٹھیک ہے. اور آج کل کے زمانے میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس دستی ہو، ہینڈ کرچیف ہو یا ٹیشو ہو، تو اس کے اندر آپ اس کو جو ہے ناک کو صاف کر لیں اور اس کو ویسے ہی ہاتھ پہ پکڑ لیں، تاکہ جو ہے نہ لوگوں کو ڈسٹرب ہو، نہ جگہ خراب ہو. یہ اس وقت ہے جب آپ کھلی جگہ میں پڑھ رہے ہیں، جو کوئی مصلی، کوئی کپڑا وغیرہ نہ بچھا ہوا ہو، تو آپ زمین پہ اس کو دفن کر سکتے ہیں. لیکن اگر مصلی بچھا ہوا ہے یا کارپیٹ وغیرہ ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے ٹیشو پر یا اپنی دستی پر لے لیں، دوسروں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں وہ ان کے پاس ایک کارٹن تھا، پردہ، اس کے اندر بیل بوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہٹا دو اس کو، کیونکہ اس کی وجہ سے نماز میں توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے. کارٹن جو تھا اس پر بھی آپ نے آبجیکشن کی کہ اس کی وجہ سے توجہ، خشوع ادھر ادھر ہو جاتا ہے. سمپل جگہ ہونی چاہیے تاکہ نماز میں پوری توجہ ایک جگہ ہو. اس لیے فرماتے ہیں فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا امیتی عنا قرامی کی ہذا، کہ اپنا یہ کارٹن، یہ اپنا پردہ، اس کو ہٹا دو. فإنه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی، بخاری کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس کے بیل بوٹے، اس پہ جو پکچر ہے وہ اتری ہوئی، اس کی وجہ سے وہ نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس درجے کا خیال رکھنا چاہیے.